اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے پاک رکھے اور ہمیں ہر بیماری میں شفا عطا فرمائے، ہمیں صحت مند رکھے اور ہماری ہر جائز خواہش کو اللہ رب العزت قبول فرما لے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، کیونکہ عبادت بھی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بات کرنے کے انداز اور ان انداز سے اگر ہم مزید اس کی ان ڈیپتھ میں جائیں تو ہم اللہ رب العزت سے کیسے مانگ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے یاد کیا کرو، اور سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں سے اللہ سے مانگا کرو۔ ناظرین، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا صفاتی نام جو ہے وہ کس بیماری کے لیے ہے یا کس حاجت کے لیے ہے؟ ہم تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو ہمیشہ جاتے ہیں، کسی روحانی استاد کے پاس جاتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ حاجت ہے، تو بعض دفعہ علماء ہمیں یا روحانی اسکالر جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس حاجت کے لیے آپ اللہ سے یہ مانگیے، آپ یہ ذکر کیجئے، یہ ذکر کیجئے، یہ ذکر یہ کیجئے۔ ناظرین، ان لوگوں کے پاس یہ ذکر کہاں سے آتا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں یہ ذکر؟ یہ ثم نعوذ باللہ وحی تو نازل ہوتی نہیں ہے، وحی کا تو دور تو ختم ہو چکا۔ تو ناظرین، یہ کیسے دلوں میں بات آ جاتی ہے کہ کس حاجت کے لیے کون سا ہمیں وظیفہ کرنا ہے؟ ناظرین، جو لوگ قرآن پاک کی ان ڈیپتھ میں جاتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کی سنت کو اپناتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کوڈز رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پکارنے کے لیے یا معاملات کو سلجھانے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کتنے جو ہے وہ انبیاء اکرام کے قصے بتائے ہیں، کتنے پہلے لوگوں کے بھی قصے بتائے ہیں۔ کبھی فرعون کا بھی قصہ بتایا، کبھی ذوالقرنین کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا۔ یعنی ان میں سارے انبیاء اکرام بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ان قصوں سے بہت جو ہے وہ اللہ نے ہی بتایا، ورنہ ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتے تھے۔ اب اگر آپ اصحاب کہف دیکھ لیں، یاجوج ماجوج دیکھ لیں، پھر حضرت خضر علیہ السلام دیکھ لیں، پھر حضرت آصف بن برخیہ دیکھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، یہ سارے باتیں اللہ رب العزت نے بتائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کی بھی بتائیں اور وہاں کی نعمتیں بھی بتائیں، اور پھر جہنم سے بھی بتایا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اور یہ بتایا کہ گناہ گاروں کے ساتھ اللہ کیسا سلوک کرے گا، اور جو گناہ کار بیٹھیں اور پھر معافی مانگ لیں تو اللہ رب العزت ان کی بخشش بھی کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی مضامین آئے ہیں قرآن پاک میں، اگر آپ غور سے سنیں سمجھے تو یہ تمام قسم کے مضامین ایک بڑی خاص ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی خاص ترتیب ہوتی ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو باقاعدہ طور پر قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ناظرین انہوں نے غور کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی مضمون کو بیان کرتا ہے، مضمون کے جب ختم ہو رہا ہوتا ہے اگلے ٹاپک سے پہلے، تو اللہ رب العزت آخر میں مضمون کو بیان کرنے کے بعد کچھ اپنے خاص صفاتی نام گنواتا ہے۔ یہ صفاتی نام کون سے ہوتے ہیں؟ ناظرین، اب آپ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ سنیے گا۔ سمجھنا ایسے ہے آپ کو کہ اگر اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے نا کہ وہ لوگ انہوں نے گناہ کر لیے اور گناہوں پہ آ گئے، تو انہوں نے گناہ کر بیٹھے، اب اگر وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں تو اللہ رب العزت بھی ان کو معاف کر دے گا۔ تو جو آخر پہ لفظ آئیں گے اللہ رب العزت ایسے بتائیں گے جیسے کہ یہ دو جو صفاتی نام ہیں اللہ کے، یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہیں، توبہ استغفار کے لیے ہیں۔ بعض دفعہ جب اللہ رب العزت کوئی واقعہ بتا رہا ہوتا ہے نا کہ ایسا ہوا تو ویسا ہوا تو پھر ایسا ہوا، واقعہ بتاتے بتاتے تو اللہ رب العزت کچھ اور اپنے صفاتی نام بتا دیتا ہے۔ آئیں میں آپ کو مثال سے بتاؤں۔
اگر اللہ رب العزت کسی چیپٹر میں یہ بتا رہا ہے کہ گناہ کر لیے اگر وہ توبہ کریں گے تو پھر آپ غور کیجئے کہ کون سے الفاظ استعمال ہوں گے. فار ایگزامپل اب یہ دیکھیے گا کہ آپ بھی ذرا غور کیجیے گا جب آپ قرآن پاک پڑھیں. وہ ہوگا اِنَّا هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، التواب الرحیم. اب دو نام اللہ رب العزت نے ہمیشہ موسٹلی اللہ نے اپنے دو نام گنوائے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ رحم کرنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے. اللہ رب العزت بڑا غفار ہے اور وہ اگر وہ معافی مانگے تو. اور پھر اگر اللہ رب العزت کسی کے علم کی بات بتا رہا ہے، کسی پرانے قصے کی بات بتا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنے جیسے زمین و آسمان کے علم کے کریشن کے بارے میں بتا رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کون سے لفظ استعمال کرے گا اینڈ پہ؟ وہ دیکھیے وہ پتہ ہے کیا ہوگا، ان اللہ واسع علیم. یا بعض دفعہ جب بات ہو رہی ہوگی کہ اے رب، ہم جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو میں سننے والا ہوں، جو بھی بات ہے تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے قریب ہی ہوتا ہوں، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں. تو اس کے بعد اینڈ پہ اللہ رب العزت وہ چیپٹر کہاں پر ختم ہو رہا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ انک انت السمیع العلیم. ایسے اس طریقے سے جو کوئی دعا ہو رہی ہوگی تو آخر میں اللہ رب العزت ایک دعا ایڈ کر دیتے ہیں اس چیپٹر میں. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے اللہ کی. یعنی کہ اگر کوئی تھوڑا سا عقل لڑائے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. کبھی اگر آپ اللہ سے علم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما، تو میں یہ کہوں گا انک انت السمیع العلیم. جی تو اور آگے آ جائیے کہ تو دیکھنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. آگے فار ایگزامپل ایک اور انک انت العزیز الحکیم. اس سے بھی یہ دیکھیے العزیز اور حکیم، حکمت والا ہے. اور اس کا بھی اینڈ کیسے ہو رہا ہے؟ دو ناموں پہ. آگے ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر آگے ایک اور آیت میں ہے جیسے اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اگر وہ معافی مانگے تو کیسے آیت کا خاتمہ ہو رہا ہے سنیے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اب رؤوف اور رحیم دونوں ایک جیسے ہی نام ہیں، معاف کرنے والا ہے. اور پھر ایسے ہی معافی کی بات ہو رہی ہے، گناہوں سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، تو ان اللہ غفور الرحیم پہ آ کے ختم ہو رہا ہے. غفور بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے. اب یہ دیکھیے یہ کلیوز مل رہے ہیں کہ اللہ سے آپ نے کیسے مانگنا ہے. پھر ایک اور جگہ پر آیا ہے ان اللہ عزیز حکیم. اب یہ دو مختلف نام آئے ہیں. اور آگے ایک اور دیکھیے جیسے آیت الکرسی جہاں ختم ہوتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی العظیم، علی یہ بھی اللہ رب العزت کا نام ہے، علی نہیں علی، علی العظیم، اور عظیم بھی اللہ کا نام ہے. پھر ایک اور اگر آپ فار ایگزامپل دولت مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العزت بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ دولت مانگنا چاہتے ہیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں تو کون سے نام استعمال کریں؟ ان میں واللہ غنی حلیم، کہ وہ حلم ہیں جی، اور غنی بہت، وہ سب کچھ بہت مالدار جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس سب کچھ بہت ہے، اس کے جو خزانے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اور آیت میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا آئے گا ان اللہ غنی حمید. حمید بھی اور غنی بھی یہ بھی نام ہیں. تو ناظرین اس طریقے سے اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، اگر میں پوری کی پوری آیات کو بتانا شروع کر دوں تو بہت لمبی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں چند ناموں کی وجہ سے کہ ان ناموں کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے وظائف میں. فار ایگزامپل کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ یا لگائیں. یا لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ذات کو پکارے ہیں جو ہمیں سن رہی ہے. جیسے اگر میں کہوں نا الرحمن الرحمن الرحمن، تو یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ میں رحمان کا نام لے رہا ہوں لیکن وہ کہاں ہے. جب میں کہتا ہوں نا یا رحمان کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے سامنے ہے اللہ جس کو میں پکار رہا ہوں. رحمان میرے سامنے ہے. اسی لیے یا سلام، یا مومن، یا اللہ ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ وظیفے کیا کریں یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. اس طریقے سے جب یا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے. اور یہ زیادہ اسٹرانگ طریقہ ہے. ٹھیک ہے.
یہ پکارنے کا زیادہ سٹرونگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر سلامتی نازل کرے تو آپ یا سلام پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا ایمان مضبوط کر دے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو یا مومن پڑھ لیجئے، یا مومن پڑھ لیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے تو یا المحیمن، یا المحیمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے عزت دینے والا، غلبہ پانے والا، زبردست۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل عزت کا مسئلہ ہے، آپ چاہتے ہیں کسی پہ غلبہ آپ پائیں، کوئی معاملہ ہے، کوئی آپ کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ یا العزیز پڑھ سکتے ہیں، یا عزیز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ الجبار ہے، وہ بڑا سخت نام ہے، زبردست ہے اور متکبر۔ اور فار ایگزامپل کوئی ایسا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا جن کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس میں دو نام آتے ہیں، خالق یا خالق یا الخالق، جس طریقے سے مرضی آپ پکار لیجئے، یا الباری یا الباری یہ بھی نام پکار سکتے ہیں، یا المصور۔ یہ جو تین نام ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، یا خالق یا خالق یا باری یا مصور، یا المصور یا الباری یا الخالق۔ تو اس طریقے سے آپ پکار سکتے ہیں یہ تین نام۔ تو یہ ساروں کا مقصد تھا کہ اے پیدا کرنے والے، اے صورتیں بنانے والے، یعنی تو پھر ظاہر پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اور وہ آپ کے مقصد کو جانتا ہے کہ آپ اولاد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرمائے، بہت زیادہ رزق عطا فرمائے، آپ کو نعمتیں عطا فرمائے، تو آپ کیا مانگتے ہیں؟ الوہاب، جس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا ہے، یا الوہاب، اب یہ اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ پھر جو رزق دینے والا ہے، یا الوہاب یا الرزاق، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے، دونوں کے معنی ایک جیسے ہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کے فار ایگزامپل کوئی بندش لگ گئی ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی معاملے گڑبڑ چل رہے ہیں، کوئی صحیح نہیں چل رہے ہیں، تو آپ یا فتح کا بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے تالے لگ گئے ہوں تو ان کی چابیاں کھولنے کے لیے تو یا فتح کا بھی آپ کر سکتے ہیں ذکر، یا فتح سے انشاءاللہ۔ اور یا فتح کے ساتھ اگر آپ یہ بھی کر لیں، یا فتح یا الباسط، یا باسط یا فتح۔ باسط کا مطلب ہوتا ہے فراخ کرنے والا، کھلا کرنے والا۔ اور اگر آپ کا معاملہ آنکھوں کا ہے اور آپ کی آنکھوں اور جو ہے وہ کانوں میں کچھ مسئلے ہیں کسی قسم کا، تو آپ یا سمیع البصیر بھی کہہ سکتے ہیں، یا سمیع البصیر کا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ معاف کرے کوئی نہ کوئی، تو یا علی الحفیظ، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت میں رکھے گا، اور اللہ رب العزت علی آپ کو برتر کر دے گا، آپ کے درجات بڑھا دے گا، آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ بڑے خاص نام ہیں، آپ دیکھیے۔ اور جیسے مطلب یہ ہے کہ تین نام ہم نے آپ کو بتائے تھے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ان تینوں ناموں کا سیٹ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو، جیسے کوئی مقدمے ہو گئے ہوں، مقدمے میں آپ پھنس گئے ہوں، تو آپ کو کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ یا ولی، یا والی، یا نصیر، یہ تین نام آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، یا ولی، یا والی، یا نصیر۔ ان تینوں کو جو ہے وہ رکھ کے آپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی زندگی کا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے، کینسر کی بیماری لگ گئی ہے بڑی شدید قسم کی، تو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ المحی یا الحی القیوم، الحی القیوم اور المحی، ان میں آپ نے یا نہیں لگانا ان تین ناموں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ان تین ناموں کے ساتھ آپ نے یا نہیں لگانا، الحی القیوم المحی، تو ان تین ناموں کے ساتھ آپ نے یا نہیں لگانا۔ اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا رزق بابرکت کر دے، آپ کے کاموں میں برکتیں ہی برکتیں ڈال دیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے کرنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 313 بار اس کا ذکر کر لیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے ختم کرتا ہے اپنی آیات، اور کس طریقے سے آپ یہ جو 2 نام اینڈ پہ آتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔